السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بنے شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیہ مبارکہ 8 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 7 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج مزید 2 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 8 سے سٹارٹ کریں گے اور 10 تک کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ ٹرانسلیشن۔ وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے صالح، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، ایسے ہی لوگ جہنم کے رہنے والے ہیں۔ تفسیر آیہ مبارکہ 8 سے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ رب العزت مومنین کو مخاطب کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم لوگوں نے سورہ مائدہ کے شروع میں بھی پڑھا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں سب سے زیادہ ان الفاظ کو رپیٹ کیا جائے گا، یا ایھا الذین آمنوا، گویا کہ بہت ہی اہم احکامات ہیں جو مومنین کو مخاطب کر کے دیے جا رہے ہیں، اور یہ تاکیدی حکم ہے۔ کونوا قوامین، کہ ہو جاؤ تم کھڑے اللہ کے لیے، گویا کہ بیٹھے ہو تو اٹھ جاؤ، الرٹ ہو جاؤ اور اپنی غفلت کو چھوڑ دو۔ اور 3 طرح سے اللہ رب العزت مومنین کو اس آیہ مبارکہ میں مخاطب کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے کہ قوامین ہو جاؤ، پھر شہداء یعنی کہ گواہی دینے والے بن جاؤ، بالقسط انصاف پر، انصاف کی گواہی دینے والے۔ یہ آیہ مبارکہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس آیہ مبارکہ کو کئی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس طرح کہ پہلے بھی آپ ایسی آیہ مبارکہ سورہ نساء میں بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ آیہ مبارکہ اس آیہ مبارکہ سے بھی زیادہ اہم ہے۔ سورہ نساء میں کچھ الفاظ آگے پیچھے تھے اس آیہ مبارکہ سے، جیسا کہ سورہ نساء میں آیہ مبارکہ 135 میں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جاؤ قائم انصاف کے ساتھ گواہی دینے کے لیے اللہ کے لیے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، گویا کہ ادھر اللہ رب العزت اپنی طرف نسبت کر کے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، انصاف پہ مبنی۔ گویا کہ جو کلمہ شہادت کی گواہی ہے، جو کلمہ شہادت ہے، اس کے لیے الرٹ ہو جاؤ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ جیسا کہ اس سے پہلے کی آیہ مبارکہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت یاد کروا رہے ہیں کہ اس عہد کو بھی یاد کرو، الذی واثقکم بہ، کہ جو تم نے مضبوط عہد باندھا تھا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، کہ تم نے دل و جان سے اس کو قبول کیا تھا، تو اگر واقعی تم نے قبول کیا تھا تو اس پہ پھر عملی ثبوت پیش کرو، اس مشن کو لے کر آگے بڑھو، اللہ کے دین کو قائم کرنے والے بن جاؤ،
کیونکہ جب کوئی انسان اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، کلمہ توحید کا اقرار کر لیتا ہے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی ذمہ داری بنتی ہے، اس پہ یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ اس مشن کو آگے بھی لے کر بڑھے۔ تو گویا کہ اگر تم واقعی ایماندار ہونے کے دعوے دار ہو تو پھر اپنی ذمہ داری کو پورا کرو، جو ذمہ داری تم پہ عائد ہو رہی ہے اس کو مکمل طور پہ نبھاؤ، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس کو عملی نمونہ پیش کیا، اپنے عمل سے کر کے دکھایا، اس ذمہ داری کو پورا کیا دل و جان سے اور ہر حالات میں رہ کر۔ اور پھر تمہیں جو عدل و انصاف کے تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا بھی لازم آتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اپنی مرضی کے تم دین نافذ کرو جیسا کہ یہود و نصارہ نے کیا تھا، بلکہ جو شریعت کے تقاضے ہیں ان کے مطابق تم نے عمل کرنا ہے، اپنی مرضی و منمانی نہیں کرنی۔ جو جس کا جیسا حق ہے اس کو ویسا ہی حق دینا ہوگا۔ اور اگر مزید اوورآل اصول و قواعد کو دیکھا جائے تو پھر ہر ایک کے ساتھ انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا ہوگا، چاہے اپنے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ فیصلہ اپنے والدین کے خلاف ہی جا رہا ہو یا تمہاری اپنی جانوں کے خلاف ہی ہو، لیکن تم نے انصاف سے نہیں ہٹنا، مکمل انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اور جو عدل و انصاف کرنے والے ہیں ان کے بھی بہت بڑے بڑے درجات ہیں، جس طرح کہ کہا کہ عدل و انصاف کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے نور کے ممبروں پہ ہوں گے، اور ایک حدیث کے مطابق انبیاء بھی ان پہ رشک کریں گے کہ یہ جو اتنا بڑا عہدہ دیا گیا ہے یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں، ایسے لوگ الگ ہی ممتاز نظر آئیں گے۔ اور جو مزید عادل حاکم ہے اس کے لیے کیا خوشخبری ہے کہ قیامت کے دن جب حشر کا میدان ہوگا اور اتنی سخت گرمی ہوگی اور عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو ایسے عادل حاکم کو اللہ کے عرش کے نیچے جگہ ملے گی۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ اور آپ لوگوں نے مزید بتانا ہے کہ ایسے کتنے خوش قسمت ہوں گے اور ان کو کیا کیا اجر دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے مزید بات کو واضح کرنے کے لیے فرما دیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ، جیسا کہ ہم لوگوں نے پہلے بھی پڑھا سورہ مائدہ کے ہی آیہ مبارکہ 2 میں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کہ تمہیں ان لوگوں کی دشمنی اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے تو تم اس پہ زیادتی کرنے لگو۔ ایسا نہیں کرنا، جو ان کا گناہ ہے وہ ان کے سر ہے، لیکن تم لوگوں نے عدل و انصاف سے نہیں ہٹنا۔ اللہ رب العزت مزید تاکید سے فرما رہے ہیں اعدلوا، کہ عدل ہی کرو، وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ بہت ہی زیادہ قریب ہے تقویٰ کے۔ ایسا کیوں فرمایا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت عدل پسند تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیم و تربیت یافتہ صحابہ کرام تھے وہ بھی بہت عدل پسند تھے، کیونکہ جب انسان کے ساتھ کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہو کہ اس کو بہت ستایا گیا ہو، اس کے ساتھ بے انصافی سے کام لیا گیا ہو، تو پھر بعض اوقات جب وقت آتا ہے انتقام لینے کا تو پھر ڈر ہوتا ہے کہ کہیں انسان کا ضمیر اس کو انتقام لینے پہ آمادہ نہ کر دے۔ تو اب وہ وقت آ چکا تھا کہ جو صحابہ کرام اتنے ستائے گئے تھے اور اتنی ان کو دینی معاملات میں آزمائشیں بھی آئی تھیں، اور طرح طرح سے انہوں نے مشرکین مکہ نے اور پھر مدینہ میں آنے کے بعد بھی سخت ستایا گیا، ان کے خلاف سازشیں کی گئیں، ان کو ملیا میٹ کرنے کے منصوبے بنائے گئے۔ اب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی، اب مسلمانوں کے پاس اتھارٹی تھی، مکہ فتح ہو چکا تھا، مسلمانوں کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک مضبوط ریاست بن چکی تھی۔ تو اس وقت صحابہ کرام کو یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ تمہارا ضمیر جو ہے تمہیں انتقام پہ آمادہ نہ کرے، بلکہ تم انصاف سے کام لینا اور عدل سے نہ ہٹنا۔ اعدلوا، عدل ہی کرتے رہو، کیونکہ یہ جو عدل ہے یہ تقویٰ کے بہت ہی قریب ہے۔ اور پھر ساتھ ہی مزید تاکید کر دی واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ جب انسان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تو پھر انسان ہر معاملے میں دوسروں کے ساتھ بلائی کے ساتھ چلتا ہے، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ تو یقیناً ایسے لوگوں کے بھی بہت بڑے بڑے اجر ہیں کہ جو اتھارٹی ہونے کے باوجود
انتقام نہ لیں، جبکہ انتقام کے بہت سارے مواقع بھی میسر ہوں، پھر بھی انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے انتقام نہ لے بلکہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چنتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرما دیا ان اللہ خبیر بما تعملون، یاد رکھنا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو بھی تم اعمال کر رہے ہو، جس نیت سے کر رہے ہو، جس خیر خواہی کے جذبے سے تم ان کے ساتھ معاملے کر رہے ہو، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ان لوگوں کے بارے میں پھر خوشخبری بھی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے بہت اچھا وعدہ کیا ہے کہ ان لوگوں سے جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں ان کے لیے بخشش بھی ہے اور اجر عظیم بھی تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد شرط عمل صالح کی ہے۔ اگر انسان زبانی کلامی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، عملی ثبوت پیش نہیں کرتا، تو ایسا زبانی کلامی اس کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ اجر عظیم کیسا ہے؟ جیسا انسان کے اعمال ہوں گے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، کہ ہر انسان کے ویسے ہی درجات ہیں جس طرح اس کے اعمال ہوں گے، ہر انسان کے اعمال کے مطابق اس کے درجات ہوں گے، کیونکہ اللہ کے ہاں اجر کے جو درجے ہیں مختلف ہوں گے ہر انسان کی تقوی خلوص کے مطابق۔ پھر اللہ رب العزت کا جو قرآن مجید میں بہت ہی عدل پہ مبنی قانون ہے، طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت ساتھ ہی کفار کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، ایسے ہی لوگ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ استغفر اللہم لا تجعلنا منہم، کیونکہ جو مان لیتے ہیں عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے بخشش بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے، لیکن جنہوں نے انکار کر دیا، سیرے سے ماننا ہی نہیں اور ہماری آیات کو بھی جھٹلا دیا، اور آیات سے مراد کونی آیات بھی ہو سکتی ہیں اور شرعی آیات بھی ہو سکتی ہیں۔ اور اس میں تھوڑی وضاحت کر دوں، کونی آیات کون سی ہیں؟ جو کائنات اتنی وسیع پھیلی ہوئی ہے اور طرح طرح کی اللہ کی قدرتیں نظر آ رہی ہیں، وہ کونی آیات ہوا کرتی ہیں، اور شرعی آیات یعنی کہ شریعت کے جو احکام و مسائل ہیں وہ شرعی احکامات یعنی کہ شرعی آیات ہیں۔ تو لیکن جو لوگ ان کو جھٹلا دیتے ہیں، ان کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے جہنم جو گات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یاد رہے کہ جو جہیم کا ورڈ ہے بہت ہی زیادہ اہم ہے، جیم ہا میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ شیر جب گات لگا کے بیٹھتا ہے اس پہ بولا جاتا ہے، تو جہنم بھی گات لگا کے بیٹھی ہے، جیسا کہ قرآن کے ایک اور مقام پہ بھی فرمایا ان جہنم لبالمرصاد، بے شک جہنم گات میں ہے، للطاغین مآب، کہ سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے۔ کس کے لیے وہ گات لگا کے بیٹھی ہے؟ جو سرکش ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم گات میں ہے کہ کب میرے قریب آئیں اور ان کو پکڑ کے اپنے اندر کھینچ لوں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ایسے لوگ ہیں وہ پھر جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا کہ جنت کا سوال کرنا ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اور اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات، اور یہ تشہد میں بھی لازمی دعا پڑھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔